بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ چل رہا ہے مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے۔ تو مدارس رجسٹریشن بل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، لیکن میں صرف یہاں ایک اور پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کرام کے درمیان ایک اختلاف ہے، ایک انتظامی نوعیت کا۔ بہت معتبر اور ہمارے سروں کے تاج وفاق المدارس کے ہمارے سرپرست علماء کرام اور اکابر کی رائے ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے سوسائٹی ایکٹ کے تحت۔ وہ اس رائے کو مدارس کے حق میں مفید سمجھتے ہیں، ان کا اپنا ایک تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، معلومات ہے، ان کی رائے ہے جو کہ قابل احترام ہے۔ دوسری طرف علماء کرام کی رائے ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن یہ وزارت تعلیم کے تحت ہونی چاہیے۔ ان حضرات کی رائے بھی یہی ہے کہ چونکہ مدارس کی بھی ایک تعلیمی سلسلہ ہے، جیسے یونیورسٹیز اور کالج کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کے تحت ہے، بالکل اسی طریقے سے جو مدارس کی تعلیم ہے یہ بھی ایک تعلیم ہے، اس کی رجسٹریشن بھی وزارت تعلیم کے تحت ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ اصل ایک اختلافی معاملہ ہے کہ دو فریقوں کے درمیان وہ ایک کی رائے ہے کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے، دوسرے حضرات یہ مفید سمجھتے ہیں کہ وزارت تعلیم کے تحت ہی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جب یہ اختلاف ہے تو اختلاف ہوتا ہے، جو بھی اہل عقل ہے، اہل رائے ہے، تو ان میں اختلاف یہ ایک نیچرل اور ایک فطری عمل ہے، لیکن اس اختلاف کو خلاف بنانا یہ ہماری شریعت اور سیرت کے خلاف ہے، بلکہ اختلاف میں رائے کا احترام یہ اصل ہماری شریعت کی تعلیمات اور سیرت سے ہم یہی ملتا ہے، اسلاف کا طریقہ ہمارا یہی ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اس کو احترام کے ساتھ حل کیا جائے اور اس کو تنازع کی طرف نہ لے جایا جائے۔ صلح حدیبیہ میں ایک معاملے میں رائے پر اختلاف تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بہترین طریقے سے اس اختلاف کو حل فرمایا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام میں مختلف مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا تو اب دلوں کی محبت اور اپنا تعلق قائم رکھتے ہوئے اس اختلاف کو حل کر لیتے تھے، اور قرآن مجید کی بھی یہی اصول ہے اور یہی ہدایات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے بلایا جائے اور بہترین طریقے سے بلایا جائے، اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر جب بھی ڈیبیٹ ہو تو اچھے طریقے سے ڈیبیٹ کرے کسی بھی معاملے کو حل کرنے میں۔ تو اب جو مسئلہ درپیش ہے اس میں ڈیبیٹ کی گنجائش ہے دونوں اطراف سے، تو لہٰذا اس میں ایک فریق کی تحقیر کرنا، کسی کا استہزاء اڑانا اور کسی کی تفسیق کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ دو رائے ہے، اس میں جیسے جو حضرات سمجھتے ہیں اس پہ ان کو حق ہے قانون کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی، کہ وہ اپنے رائے پر چلتے ہوئے اپنے حقوق کو حاصل کرے۔ تو ایک تو یہ بات بہت اہم ہے کہ اختلاف ہے اور اس میں اختلاف میں احترام ملحوظ رکھا جائے اور کسی کی نیت پر شک نہ کی جائے۔ اگر دونوں طرف ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے سروں کی تاج ہے، تو علماء کرام اور اپنے اساتذہ کی نیتوں پر شک کرنا، کسی بھی مسلمان کی نیت پر شک کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا رائے کے احترام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے، دلیل سننی بھی چاہیے، دلیل دینی بھی چاہیے، اور جو شریعت اور ملک کی قانون اور آئین جن کو یہ اجازت دے تو ان کو عمل بھی اس پہ کرنا چاہیے، یہ حق بھی دوسرے فریق کو دینا چاہیے۔ تو یہ پیغام ہے تمام ان حضرات کے لیے کہ یہ معاملہ جو درپیش ہے علماء کرام میں تو اس کو تحمل کے ساتھ،
اور احترام کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے، اور کسی بھی ایک فریق کی تحقیر، استہزاء یا تفسیق کرنا، برا بھلا کہنا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہمیں سیرت سے یہی ملتا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو علماء میں ایک اختلاف ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے حل کرنے جو کہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے مدارس کے لیے، طلبہ کے لیے مفید ہو، اسی طرز پر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔